بسم اللہ الرحمن الرحیم. تواضع بود حرمت افزائے تو کند در بہشت بری جائے تو. تواضع کلید در جنت است سرفرازی و جاہ رازینت است. کسیرا کے گردن کشی در سرست تواضع ازو یافتن خوش ترست. تواضع بود حرمت افزائے تو. افزودن زیادہ کرنا بڑھانا، اس سے امر کا صیغہ ہے افزا. اس کے شروع میں اس سے پہلے حرمت اسم زیادہ کیا تو اس میں فاعل سماعی بنا. حرمت کے معنی عزت، احترام. تو حرمت افزا کا کیا معنی ہوا؟ احترام کو بڑھانے والا، عزت بڑھانے والا. بہشت بری، بہشت کے معنی جنت اور بری کے معنی اونچی بلند. در بہشت بری اونچی جنت میں، بلند جنت میں. جائے تو تیری جگہ، جا کے معنی جگہ. کند کردن کا مضارع کا صیغہ واحد غائب. شعر کا ترجمہ ہوا تواضع تیری عزت بڑھانے والی ہوگی، تیری جگہ بلند جنت میں کر دے گی. مطلب صاف ہے کہ جو انسان تواضع اختیار کرتا ہے تو اس تواضع کی وجہ سے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے. یہ تواضع انسان کی عزت کو بڑھانے والی چیز ہے. اور جیسے کہ بتلایا پچھلے سبق میں کہ حدیث میں ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو آدمی تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو بلند کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے حدیث میں جس کی وجہ سے بلند مرتبہ حاصل ہونا معلوم ہو رہا ہے وہ یقیناً وہ کام جنت میں دخول کا سبب ہے. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم تواضع کرو گے تو تواضع کی وجہ سے تمہیں اونچی اور بلند جنت میں جگہ ملے گی، اور یہ تواضع تمہیں جنت کے اعلیٰ مقام تک پہنچائے گی. تواضع کلید در جنت است. کلید کے معنی کنجی، چابی. در یہاں دروازے کے معنی میں ہے. در جنت مضاف مضاف الیہ، در مضاف جنت مضاف الیہ. کلید مضاف، در مضاف الیہ، در مضاف جنت مضاف الیہ. تو کلید در جنت یعنی جنت کے دروازے کی کنجی، دروازے جنت کے دروازے کی چابی. سرفرازی یعنی سربلندی، یا مصدر کی ہے اس میں. فراختن سے فراز امر ہے، اس سے پہلے سر اسم آیا تو اس میں فاعل سماعی بنا. اور سرفراز میں یا مصدر کی آ گئی تو سرفرازی یعنی سربلندی. جا کے معنی مرتبہ. را یہاں برائے کے معنی میں ہے، یعنی سربلندی اور مرتبے کے لیے. زینت است، زینت ہے. زینت کہتے سجاوٹ کو، اچھی لگنے والی چیز. شعر کا معنی ہوا تواضع جنت کے دروازے کی کنجی ہے، سربلندی اور مرتبے کے لیے زینت ہے. یعنی تواضع جو ہے وہ جنت میں آدمی کو پہنچاتی ہے. اور جو آدمی سربلندی والا اور مرتبے والا ہو، پوزیشن والا ہو، اپنی قوم میں بڑا ہو، وہ اگر تواضع کرتا ہے تو تواضع اس کے لیے ایک زینت اور سجاوٹ کا کام دیتی ہے، اور وہ تواضع کی وجہ سے لوگوں کو اچھا لگتا ہے. کسیرا کے گردن کشی در سرست. گردن کشی، کشیدن کھینچنا مصدر سے کش امر کا صیغہ ہے. اس سے پہلے گردن اسم زیادہ کیا تو گردن کش اس میں فاعل سماعی بنا، یعنی گردن کو کھینچنے والا، یعنی گردن کو بلند کرنے والا.
اور گردن کشی میں یا مصدر کی ہے، تو گردن کشی کا مطلب ہو گیا گردن اونچی کرنا، گردن بلند کرنا، جسے بڑائی سے تعبیر کر سکتے ہیں ہم۔ تکبر یہ بھی ہے، اور بڑائی گردن کشی یعنی بڑائی۔ سر مضاف اور کسے مضاف الیہ ہے، اور را حرف اضافت ہے، یعنی در سرے کسے، جس آدمی کے سر میں گردن کشی است بڑائی ہے۔ تواضع ازو، ازو یعنی اس سے، ازو اس سے، اس کا مخفف ہے ازو۔ یافتن پانا، خوشتر بہت اچھا، است ہے۔ اب ترجمہ ہوا شعر کا، جس آدمی کے سر میں بڑائی ہوتی ہے اس سے تواضع کا پانا بہت اچھا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ جس آدمی کے پاس کوئی، مثال کے طور پر کوئی اپنی قوم کا سردار ہو یا قوم میں مالدار آدمی ہو کہ کسی وجہ سے اس کی پوزیشن قوم میں اچھی ہو، اگر وہ آدمی تواضع کرتا ہے تو وہ اور زیادہ اچھا لگتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس آدمی کے سر میں بڑائی ہوتی ہے، جس کا کوئی مقام ہوتا ہے، وہ اگر تواضع کرتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔